داخلی واردات اور خارجی امور و معاملات کا اظہار بالزک کے فکر و فن میں۔ بالزک بنیادی طور پر ایک فکشن رائٹر ہے اور اس کا ادعا سوسائٹی کی حقیقتوں کی پردہ کشائی ہے، لیکن ایک فکشن رائٹر کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف منون عکاسی نہ کرے، جوں کی توں عکاسی نہ کرے۔ اگر وہ منون عکاسی کرے گا کسی سماجی واقعہ کی، کسی سماجی صورتحال کی، تو وہ رپورٹنگ ہو جائے گی۔ عالمی ادب کلاسک کا تعارفی مطالعہ۔ ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور۔ داخلی واردات اور خارجی امور و معاملات کا اظہار بالزک کے فکر و فن کے آئینے میں۔ جب ہم داخلی واردات کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، انسان کے احساس سے ہے، انسان کے جذبوں سے ہے، انسان کی اندرونی کائنات سے ہے۔ اور جب ہم خارجی امور کی بات کرتے ہیں، جب ہم خارجی معاملات کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ایک بڑے کینوس پر سوسائٹی کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ تو بالزک نے بڑے کینوس پر سوسائٹی کی تصویریں بنائی ہیں، اور وہ تصویریں سٹیگننٹ تصویریں نہیں ہیں، وہ تصویریں ساکت تصویریں نہیں ہیں، وہ تصویریں متحرک تصویریں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک رائٹر جب ایک دکھ کو خارجی سطح پر دیکھتا ہے تو اس کا احساس اس کے باطن میں کہیں نہ کہیں جاگزی ہوتا ہے، اور بالزک کے یہاں بھی ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے، خاص طور سے اس کے مختلف ناولوں کے مختلف کرداروں کے انداز میں۔ بالزک کا چونکہ ادعا یہ تھا کہ وہ سماج کے حقائق کو دکھانا چاہتا ہے، جس طرح ایک سیکرٹری جنرل کا کام ہوتا ہے کہ دو طبقات کے مابین ایک پل کا کام کرنا، ایک پل کا فریضہ سر انجام دینا، تو بالزک نے اپنی تحریروں میں فرانسیسی سوسائٹی کو حقیقت کے پردے پر دکھایا ہے۔ اس نے اس طرح سے نہیں دکھایا جس طرح سے 17ویں اور 18ویں صدی میں بالزک سے پہلے کے ادب میں سوسائٹی کی ڈپکشن کی جاتی تھی یا سوسائٹی کو ایکسپریس کیا جاتا تھا۔ معاشرے میں ایک مادیت کی دوڑ لگی ہوئی ہے، جو سب سے آگے دوڑتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ مادیت کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سوسائٹی ایسے ہی ڈائنامک سے عبارت ہوتی ہے، اور یہی میٹیریلسٹک اپروچ کے تحت ہر کردار جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی عام آدمی طبقہ اشرافیہ کے حصہ بننا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں بالزک کے ناولوں میں یہ ایلیمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے، یہ عنصر دیکھنے کو ملتا ہے کہ یوجین جو جنوب سے آیا ہوا ہے اور پیرس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، اور پیرس میں مادام وودکے کے بورڈنگ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا ہے، لیکن جب وہ پیرس کی ظاہری روشنیوں کی چکا چوند میں کھو جاتا ہے تو وہ یہ طے کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے کہ اس نے پیرس کے فیشنیبل طبقے کا حصہ بننا ہے، اور وہ پھر اپنی ایک پھوپھی کے توسط سے اس فیشنیبل طبقے کا حصہ بننے کے لیے پہلے ایک رقص پارٹی میں، ایک ڈانس پارٹی میں شرکت کرتا ہے۔ بالزک نے کیا کیا ہے؟ بالزک نے حقیقت کے پیرائے میں ان کرداروں کے ذریعے انسانی رویوں کو دکھایا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ رویہ کسی ایک انسان کا رویہ نہیں ہوتا، ایک بڑے کینوس پر جا کر اگر ہم دیکھیں تو یہ معاشرتی رویہ بن جاتا ہے۔ بالزک نے جو امیجز بنائے ہیں، پورٹریٹ کیے ہیں، ان امیجز کے ذریعے ایک فرد کی زندگی کو دکھانا مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ معاشرتی رویے پر منتج کر دیتا ہے۔ بالزک اپنے فن کے ذریعے سوسائٹی کے اپنے طریقے اور فہم کے مطابق ایکسپریس کرتا ہے، یعنی سوسائٹی کو ایکسپریس کرتا ہے مگر اپنے احساس کا حصہ بنا کر۔ وہ جو کی تو سوسائٹی کو دکھاتا نہیں ہے، بلکہ اپنے باطن میں جذب کر کے اپنے احساس کا حصہ بنا کر، داخلی واردات کا حصہ بنا کر، جیسے طوفان سے کوئی درخت گر گیا، گرے ہوئے درخت کی مصور نے تصویر بنا ڈالی، اس میں درخت کی شکستگی بھی ہے لیکن درخت زمانے کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ تخلیق کار درخت کے کٹنے کے عمل میں موت اور دکھ کا احساس بھی شامل کر دیتا ہے، زمین سے کٹ جانے کا احساس بھی اس میں شامل ہوتا ہے،
اور درخت کا کٹنا ایک سطح پر موت کی بھی علامت ہوتی ہے اور ایک سطح پر یہ محض علامت ہوتی ہے. جیسے میر نے کہا تھا مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. تو بالزک نے کیا کیا ہے, اس نے فرانسیسی معاشرت کے پیرائے میں انسانوں کے رویوں کو دکھایا ہے, انسانوں کی تھنکنگ کو دکھایا ہے, انسانوں کے بیہیویئر کو دکھایا ہے, انسانوں کے احساسات کو دکھایا ہے, انسان کے اعمال و افعال کو دکھایا ہے. یوجین راستیناک کی جذباتیت کی عکاسی بھی ایک الگ ڈھب سے کی ہے. انسان جب بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے, وہ امیدیں جب ٹوٹتی ہیں تو مایوسی اور نا امیدی کی راہ لیتا ہے, زندگی سے فرار کے راستے تلاش کرتا ہے. ظاہر ہے کہ انسان جو ہے ایک طرف کامیابی کے خواب دیکھتا ہے تو دوسری طرف ناکامی بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک طرف وہ خیر کا علم بردار ہے تو دوسری طرف شر کے عناصر بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک طرف وہ امید کا رسیہ ہے تو دوسری طرف مایوسی بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو یہ چیزیں ایک لحاظ سے بالزک کے یہاں ہیومن کامیڈی کا روپ دھار لیتی ہیں. بالزک جو ہے انسان کی ٹریجڈی کو تو دکھاتا ہے, انسان کی زندگی کی المناکیوں کو تو دکھاتا ہے, انسان کے بطن میں چلنے والی جو پیچیدگیاں ہیں اور خارجی زندگی میں ان کا جس طرح سے عملاً اظہار ہوتا ہے ان کو تو دکھاتا ہے. لیکن اس کا بنیادی ادعا کیا ہے کہ وہ حقیقت کے پیرائے میں انسانوں کو دکھائے. اس کا مقصد کسی ایک انسان کو ہٹ کرنا نہیں ہے, ایک انسان کے رویے کو دکھانا نہیں ہے, کسی ایک انسان کے احساس اور ایک انسان کے جذبے کو دکھانا نہیں ہے, بلکہ وہ ایکسپریس کرتا ہے بڑے کینوس پر. وہ ایک فرد کا جب امیج بناتا ہے تو وہ امیج اتنا بڑا کینوس پر پھیل جاتا ہے کہ وہ پورا معاشرتی امیج بن جاتا ہے یا معاشرے کے ایک طرح کے کرداروں کا امیج بن جاتا ہے. دیکھیے بالزک کا جو ہیومن کامیڈی ہے یہ بہت بڑا کام ہے, دانتے کے ڈیوائن کامیڈی کی طرح بڑا کام ہے. وہ یہ سوچتا تھا کہ میں دانتے کی طرح بڑا کام کروں, سو اس نے ادبی دنیا میں ایک بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا. ہیومن کامیڈی میں 55 ناول شامل ہیں اور تمام ناول اپنی اپنی جگہ پر مکمل ہیں اور ایک مخصوص رشتے میں بھی بندھے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ریئلزم کے پردے پر وہ تصویر بناتا ہے اور وہ تصویر بہت بڑی ہوتی ہے. کہیں وہ دیہی زندگی کے مناظر کی ڈپکشن کرتا ہے یا ان کو ایکسپریس کرتا ہے, کہیں شہر کی زندگی کے مناظر کو ایکسپریس کرتا ہے, شہر کی زندگی سے جڑے ہوئے انسانوں کے رویوں کو, انسانوں کے طرز احساس کو, انسانوں کے وے آف لائف کو, کہ ان کی رہتل کو اور ان کے انسانوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں ان کو دکھاتا ہے. بالزک نے ایک بہت بڑے منصوبے کے طور پر کام کیا اور ایک لحاظ سے اس نے ہیومن کامیڈی میں اپنا وہ سارا کام جو ہے بڑی حد تک جو ہے وہ سمو دیا. بالزک نے متعدد ناول تخلیق کیے, اتنے کردار تخلیق کیے کہ انہیں اگر ہم یہ کہیں کہ لاتعداد کردار ہیں تو اس میں کچھ مبالغہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ فرانس کے ایک محقق اور نقاد نے کئی جلدوں پر ہیومن کامیڈی کو مرتب کر دیا جس میں اس نے صرف بالزک کے ناولوں کے تمام کرداروں کا شمار کیا ہے اور ان کے بارے میں وضاحتی نوٹ بھی حوالہ قلم کیے ہیں. انسانی نفسیات سے جتنی واقفیت دستویفسکی کو ہے, انسانی نفسیات سے جتنی واقفیت شیکسپیئر کو ہے, اتنی ہی نفسیات یا اتنا ہی عمیق مشاہدہ اور اتنا ہی بڑا تخلیقی تجربہ بالزک کا بھی ہے. بالزک بھی انسانی نفسیات کا نباز ہے. بالزک کے ہاں کردار نگاری ایسے عروج پر پہنچی ہوئی ہے کہ جس کی مثال دنیا ادب میں پیش کرنا ناممکن سا محسوس ہوتا ہے. کردار نگاری کے سیاق میں بالزک عدیم النظیر ہے. اس کے بیشتر ناول حسن توازن کی بہترین مثال ہیں. ہیومن کامیڈی کے بعض ناولوں میں یہ بات کسی حد تک کھٹکتی ہے کہ ان میں عدم توازن ہے, لیکن اگر بغور ان ناولوں کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں توازن کا فقدان نظر نہیں آتا.
فی الاصل بالزک کو اپنی زندگی میں اتنا کچھ لکھنا پڑا کہ تمام تر انہماک، لگن اور محنت کے باوجود وہ اپنے ناولوں میں کہیں کہیں عدم توازن کا شکار ہو گیا ہے، لیکن وہ اتنا بڑا لکھنے والا ہے کہ اس کا بنیادی ادعا جو ہے وہ حقیقت کی عکاسی کرنا ہے، حقیقت کو ایکسپریس کرنا ہے، لیکن وہ ایکسپریس کرتا ہے ایک آرٹسٹک پرفیکشن کے ذریعے۔ اس کا ناول کزن پونز ایک ایسا ناول ہے جس میں جو ہیومن کامیڈی میں شامل ہے، جس میں ایک ایسے شخص سے متعلق بتایا گیا ہے جو دنیا میں تنہا اور انتہائی ستایا ہوا انسان تھا، دکھ درد کا مارا ہوا انسان تھا، جسے کوئی محبت نہ کرتا تھا، کوئی بھی اسے پیار نہ دیتا تھا، کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو اس کے ساتھ ہمدردی کے دو میٹھے بول ہی بول دے۔ وہ در بدر ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا، اسے نہ تو اس کا کوئی عزیز ہی پوچھتا تھا، کوئی رشتہ دار پوچھتا تھا، اور نہ کوئی رشتہ دار ہی اپنے پاس رکھنے کو تیار تھا۔ اسے جب کسی نے سہارا دیا اور اسے پناہ ملی تو کہاں پناہ ملی؟ اسے اپنے جیسے ایک بوڑھے موسیقار کے یہاں پناہ ملی۔ ایک بوڑھا موسیقار اس کا دوست بن گیا۔ دوستی کا انسانی زندگی میں جو مقام ہے، اس پر ناول آندرے کی نگاہ میں سب سے بڑا اور مؤثر ناول بالزک کا ہے۔ اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب کی کج خلقی سے نالا اور ان سے ایک طرح سے ڈیفرنٹ رویے کا حامل انسان، لیکن اس کا دل دوستی سے خالی ہے کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں۔ اس کے امیر اور دولت مند رشتہ دار اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے ہیں، اسے کھانا بھی کھلاتے ہیں تو اس میں بھی تحقیر، اہانت اور تضحیک کا ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے۔ پھر اسے ایک ایسے اپنے جیسے عمر رسیدہ شخص سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ عمر رسیدہ بوڑھا شخص اس سے جب ملتا ہے تو وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ ان دونوں کی زبان مختلف ہے، موسیقار کا تعلق جرمن سے ہے لیکن اس کا تعلق فرانس سے ہے، لیکن دونوں کے دل دوستی کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے وہ ہم کلام ہوتے ہیں۔ بوڑھے پونز کو زندگی دوستی کا دامن پھیلا کر پناہ دیتی ہے، لیکن اس کی محبت یہ سب کچھ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بالزک نے جس طرح سے ایک انسان کو مصائب و مسائل کا مارا ہوا دکھایا ہے، اور یہ دکھایا ہے کہ وہ مادیت کی دنیا جن کے لیے وہ سب کچھ کرتا تھا، وہ جو اس کے قریبی رشتہ دار تھے، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو اسے جو ہے وہ کوئی سہارا نہیں دیتا، اور پھر اس کا سہارا اگر کوئی بنتا ہے تو وہ ایک جرمن میوزیشین بنتا ہے، اور وہ جرمن میوزیشین کے ساتھ ایک دوستی کا رشتہ جو ہے استوار ہو جاتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے دوستی کے رشتے کی پائیداری کو بھی دکھایا گیا ہے اس میں، اور انسانی سطح پر انسان کا کس طرح سے دوست بن جاتا ہے یا اس کا خیال رکھتا ہے اور اس کا احساس کرتا ہے، احساس کی ایک صورت کو بھی دکھایا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ لا تعلقی اور تعلق کو دکھایا ہے، تو دوسری طرف جو ہے جب انسان سے آسائشات چھن جاتی ہیں، جب وہ عزیز و قریب کو کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، جیسا کہ مغربی زندگی میں خاندانی سٹرکچر کی شکست و ریخت ہو چکی ہے۔ ایک لحاظ سے مغربی زندگی کی اس شکست و ریخت، مغربی معاشرت کی اس توڑ پھوڑ کو بھی اس ناول کے ذریعے جو ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ اگرچہ اس ناول کی متعدد جہات ہیں، اس ناول کے متعدد پہلو ہیں، لیکن ایک بڑا پہلو جو ہے وہ مغربی معاشرت میں فیملی سسٹم کا ٹوٹ جانا، فیملی سسٹم کی شکست و ریخت، اس کو بھی دکھایا گیا ہے۔ اور یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور وہ عزیز و اقارب کو دھن دولت زر و مال نہیں دے پاتا تو وہ اس سے کیسے لا تعلقی کا اظہار کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو پناہ کہاں ملتی ہے؟ اپنے جیسے ایک بوڑھے شخص کے ہاں اسے پناہ ملتی ہے جو اسے دوست بنا لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں کی زبانیں الگ ہیں، ایک فرینچ بولنے والا ہے، دوسرا جرمن بولنے والا میوزیشین ہے، لیکن دونوں کے درمیان جو ہے کچھ اقدار کے اشتراک اور انسلاک کی وجہ سے دوستی ہو جاتی ہے۔
बाल्ज़क दरअसल फन के मामले में अरस्तू को अपना पेशरो मानता है कि फन तख्लीक नौ है। यानी अरस्तू से पहले हमें, जब हम अफलातून के निज़ाम फिक्र का मुताला करते हैं तो अफलातून फन को नकल की नकल कहता है, लेकिन अरस्तू अफलातून से इन्हिराफ करता है और उसे तख्लीक नौ कहता है। वो इसलिए कि उसमें मुतखय्यला का अमल दखल शामिल हो जाता है। यानी इंसान जो है एक दरख्त को देखता है और दरख्त की मिनोन तस्वीर नहीं बना देता, बल्कि उसमें एक मुसव्विर के तौर पर उन हरबों को इस्तेमाल करता है, उन टूल को इस्तेमाल करता है जो तख्लीक के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह वो एक मजहर की, एक सामने की चीज की नकल नहीं होती, बल्कि अदब जो है, फन जो है, वो एक तरह से तख्लीक नौ है। बाल्ज़क हकीकत निगारी के जरिए अपने इर्द गिर्द के माहौल और इर्द गिर्द की जिंदगी को तख्लीकी सतह पर पेश करता है, लेकिन फनी हुनरमंदी और फनी करीने के साथ, फनी सलीके के साथ, आर्टिस्टिक परफेक्शन के साथ दाखिली वारदात को भी मुकम्मल तौर पर मिन्हा नहीं किया जा सकता। बाल्ज़क के फन में हर तख्लीककार का अपना एक जाविया नजर होता है, यानी वो एक चीजों को देखता है और फिर उन चीजों को अपने अंदर जज्ब करता है। हां, बाल्ज़क से पहले 17वीं 18वीं सदी के जो तख्लीककार थे, फिक्शन राइटर थे, उनका इद्दा यह था कि वो सिर्फ और सिर्फ या तो नेचर की डिपिक्शन कर रहे थे या दाखिली वारदात की डिपिक्शन नेचर के साथ बाहम आमेज करके कर रहे थे। लेकिन बाल्ज़क का बुनियादी इद्दा यह था कि वो सोसाइटी को एक्सप्रेस करे। हां, हम जब सोसाइटी को एक्सप्रेस करने की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में एक सवाल यह पैदा होता है कि क्या वो हूबहू सोसाइटी को एक्सप्रेस कर रहा था? नहीं, बल्कि वो फन्नी जराए या फन्नी हरबों को बुरुए कार लाकर, जाहिर है कि अपने एहसास में जज्ब करने के बाद ही वो मुशाहिदा तो करता था, उसका तख्लीकी तजुर्बा भी था, उसके मुआशरती तजुर्बे भी थे, लेकिन जब वो एक पैमाना वज़ा कर चुका था, एक उसूल बना चुका था कि मैंने एक्सप्रेस करना है सोसाइटी को, सोसाइटी के तमाम शोबों को, सोसाइटी के तमाम तबकों से जुड़े हुए किरदारों को, लेकिन हकीकत निगारी के आईने में, तो वो अपने इस प्रिंसिपल पर पूरा उतरता है। बाल्ज़क का एक नॉवेल है द ग्रेट इल्यूजन्स। बाल्ज़क ने अपने इस नॉवेल ग्रेट इल्यूजन में शहरी और देही जिंदगी का अमीक मुशाहिदा किया है और इंसानी किरदारों का, उनके रवैयों का, उनके आमाल व अफ़ाल का जिस तरह से उसने मुताला किया है, उसको हकीकत निगारी के बड़े कैनवस पर उसने दिखा दिया है। वो एक फर्द को लेकर इमेज नहीं बनाता, बल्कि वो एक इमेज बनाता है तो उसको मुंतबिक कर देता है पूरी सोसाइटी पर। जाहिर है कि द ग्रेट इल्यूजन में यह दिखाया है कि एक इंसान का रवैया जो है वो किस तरह से उस की रुसवाई का बायस बन जाता है। इसके मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं जिनके जरिए बाल्ज़क ने बड़े कैनवस पर यह सब कुछ दिखाया है। बाल्ज़क के नोवेल का हीरो जिंदगी की खुशियों, जिंदगी की मसरतों, जिंदगी के इंबिसात के लिए अपनी रूह तक बेच देता है और उसकी जिंदगी का दारोमदार गधे की खाल के एक छोटे से टुकड़े पर है, और जब उसने मादूम होना है तो उसे मर जाना है। यह नौजवान गोयटे के फाउस्ट से बहुत मुख्तलिफ है। इसका अपना किरदार है, अपनी एक नफ्सियात है, और फिर जिस तरह वो अपने हौलनाक अंजाम से दो चार होता है वो दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाता है। यानी एक इंसान, उसका अंजाम ट्रेजेडी की सूरत में होता है और फिर नोवेल निगार इस तरह से उसको पोर्ट्रे करता है कि वो अपना नक्श जो है हमेशा के लिए कारी के दिल पर सब्त कर जाता है। जब हम हकीकत निगारी की बात करते हैं तो बाल्ज़क का एक किरदार यूजीन रास्तिनाक, उसकी जज्बातियत की अक्कासी तो हुई ही है, उसके एहसासात की अक्कासी तो हुई ही है, लेकिन वो एक फर्द के तौर पर हमारे सामने नहीं आता, बल्कि बड़े कैनवस पर उस
मुआशरती रवैयों का अक्कास बन जाता है। टाइप किरदारों को भी बाल्ज़क ने एक्सप्रेस किया है, लेकिन इन्हें रिवायती मायनों में टाइप नहीं कह सकते, अगरचे फिक्शन राइटर की मौजूयत इसमें शामिल होती है कि जैसे एक मुआशरती मुरव्वजा अकदार से मुनहरिफ किरदार की अक्कासी एक अदब पारे में की जाती है। तख्लीकी सरगर्मी के जरिए मुआशरती किरदारों को हकीकत निगारी के पैराए में दिखाया जाता है। नोवेल निगार मुआशरे के मुरव्वजा उसूल जवाबी से इन्हिराफ भी करता है कि नाम निहाद मुआशरती अखलाकी अकदार से हटकर हकीकत की दुनिया को एक्सप्रेस किया जाए। बाल्ज़क जो है हकीकत की दुनिया को एक्सप्रेस करता है। देखिए, दूसरे दिन यूजीन खूब बन ठन के सेपहर के 3 बजे मादाम द्रेस्तोव के यहां चला गया। यह पता लगाना है कि हकीकत क्या है। मोसियो जो कहता है, मोसियो ने जो कहा था, क्या वो हकीकत पर मबनी है? और यूजीन रास्तीनाक तहिया कर लेता है कि मैं ये जानकर ही दम लूंगा कि जो कुछ कहा गया है क्या वो हकीकत है। रास्ते भर वो अजीब अजीब हवाई कले तामीर करता रहा, जिनसे नौजवानों की जिंदगी में बड़ा गहरा जज्बाती रंग आ जाता है। जाहिर है इंसान ख्वाब और ख्वाहिशात के दरमियान में जिंदगी करता है। यहां भी यूजीन रास्तीनाक हवाई कले बनाता है, ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है। जब वो उस कार्रवाई में मसरूफ हो तो रुकावटों और खतरों को तो वो खातिर में भी नहीं लाते। यानी जवान जब जज्बाती हो जाते हैं तो वो राह के कांटों को दामन में उलझने नहीं देते, उनको खातिर में नहीं लाते, और अगर वो दामन में उलझ जाएं तो वो दामन को फाड़ कर फेंक देते हैं। जो बात दिमाग में आए उसकी कामयाबी का उन्हें पहले ही से यकीन रहता है। यानी जज्बाती होते हैं और हकीकत से दूर रहते हैं और उन्हें अपनी हर बात में कामयाबी नजर आती है। महज तखय्युल की मदद से वो अपनी जिंदगी में रूमानियत और रंगीनी पैदा कर लेते हैं। फिर जब ख्याली महल ढह जाता है तो उनकी जिंदगी मायूस और नाउमीदी में बदल जाती है, मायूसी और नाउमीदी में बदल जाती है। यानी नौजवान पहले तो बहुत कुछ जो है वो हवाई कले तामीर करते हैं और उन्हें जो है वो मंजिल मकसूद तक पहुंचने का एहसास होता है, और जब उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं, इंसान जब बड़ी बड़ी उम्मीदें एक चीज से वाबस्ता कर लेता है और जब वो उम्मीदें टूट जाती हैं तो फिर उनका दिल जो है वो मायूसी की तरफ चला जाता है। जाहिर है कि इसमें जज्बातियत और रोमानवियत का एलिमेंट शामिल है और वो हकीकत निगारी से कोसों दूर होते हैं। अगर ये लोग ना तजुर्बा कार और शर्मीले ना हो तो समाजी दुनिया का वजूद नामुमकिन हो जाए। जाहिर है कि यह भी समाजी हकीकत है कि इनकी तजुर्बाकारी, इनकी जज्बातियत, इनका शर्मीलापन, यह भी समाजी दुनिया के वजूद का एक हिस्सा है। यानी समाज के अंदर हर तरह के किरदार होते हैं, लिहाजा इस तरह के किरदार यानी नौजवान किरदार जो जज्बातियत से ममनू होते हैं, जाहिर है वो भी एक तरह से समाज ही का हिस्सा होते हैं। यूजीन रास्तीनाक असल में एक किरदार नहीं है। यूजीन रास्तीनाक का बज़ाहिर तो एक किरदार पोर्ट्रे किया है, लेकिन अगर बड़े कैनवस पर देखा जाए तो इस तरह के कई किरदार होते हैं जो मुआशरती कदरों के हामिल होते हैं या मुआशरती सूरत हाल को एक्सप्रेस करते हैं। यूजीन निहायत संभल कर चल रहा था कि कहीं छींट ना पड़ जाए, लेकिन उसका दिमाग ये सोचने में मसरूफ था कि मादाम द्रेस्तोव से क्या बातें होंगी। उसने मिजाहिया फिक्रों का जखीरा पहले से जमा कर लिया, बहुत से ख्याली जुमलों के पुरलुत्फ जवाबात सोच लिए कि कुछ शेर और खतीबाना अंदाज के चुस्त फिक्रे याद कर लिए ताकि इश्क का इजहार करने के वक्त काम आए, क्योंकि इसी पर तो उसे अपने मुस्तकबिल की बुनियाद रखनी थी। इसी फिक्र में बेचारा तालिबे इल्म कीचड़ से न बच सका और नतीजा यह हुआ कि उसे अपनी बदजस और बूट साफ करवाना पड़े। अब यह क्या है कि वो इमेजिनेशन की दुनिया में चला गया यूजीन रास्तीनाक, और जाना उसने था मादाम द्रेस्तोव से मिलने के लिए, उससे मोहब्बत का इजहार करने के लिए। जब वो इमेजिनेशन की मुतखय्यला की दुनिया में खो जाता है तो फिर क्या होता है कि वो उसके ऊपर जो है एक गाड़ी जो है वो कीचड़ फेंक जाती है और फिर नतीजातन जो है
اسے اپنی برجس اور اپنے شوز جو ہیں وہ صاف کروانا پڑتے ہیں. اگر میں امیر ہوتا, پھر وہ سوچتا ہے, یعنی یوجین راستیناک سوچتا ہے, ظاہر ہے کہ یہ ایک کردار نہیں ہے, ایک امیج نہیں ہے, بلکہ اس طرح کے کئی کردار ہیں جن کو ہم فرانسیسی زندگی پر بھی منطبق کر کے دیکھ سکتے ہیں, اور اوور آل دیگر انسانی معاشروں میں بھی ہمیں ایسے کردار جو ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں. اگر میں امیر ہوتا, اس نے 5 فرانک کا نوٹ بناتے ہوئے سوچا, جو اس لیے ساتھ رکھ لیا تھا کہ ضرورت پڑے تو کام آئے, تو میں ضرور گاڑی میں سوار ہو کر آتا اور اس طرح اطمینان سے سوچ بھی سکتا. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ للک ہے, یہ وہ لوب ہے, یعنی انسان کا اپنے کیچلی سے نکل کر دوسرے دائرے میں داخل ہونا, یعنی طبقہ اشرافیہ میں داخل ہونے کی ایک خواب ہے, اس کی ایک خواہش ہے. اسی لیے تو if and buts اگر سے وہ بات کر رہا ہے, لیکن سے وہ بات کر رہا ہے. اگر ایسا ہوتا, اگر میں امیر ہوتا تو میں ضرور گاڑی میں سوار ہو کر آتا اور اس طرح اطمینان سے سوچ بھی سکتا. یعنی مطلب میرے ساتھ جو ہوا ہے خارجی سطح پر یا ظاہری سطح پر ایسا نہ ہوتا. یعنی انسان کے اندر یہ وہ للک کا پہلو ہے جو انسان کو فیشنیبل طبقے کا حصہ بنانا چاہتا ہے, یا انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں مطلب فیشنیبل طبقے کا حصہ بن جاؤں. آخر کار وہ ریو دو ایلد جا پہنچا اور کاؤنٹس درستوف سے ملنے کی خواہش ظاہر کی. نوکروں نے اسے نہایت حقارت سے دیکھا. اب دیکھیں, انسان ہی انسان کو حقارت سے دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک طرف عمارت ہے, ایک طرف عمارت ہے, یعنی بڑی بلڈنگ اور اس میں امیر لوگ رہتے ہیں, اور دوسری طرف ان امیر لوگوں سے ملنے کے لیے ایک غریب آدمی آیا ہے. لہذا اس کے جو گارڈز ہوتے ہیں, وہ کیا ہے, اس کے جو ملازم ہوتے ہیں مادام درستوف کے, وہ بھی اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, اسے ایک چھوٹا انسان سمجھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اسے پیدل آتے دیکھ لیا تھا. یہ ہے وہ فرانسیسی زندگی کے پیٹرنز, یہ ہیں وہ فرانسیسی زندگی کی اقدار ویلیوز. اور گاڑی کی آواز نہیں سنی تھی, یعنی نوکروں نے یوجین راستیناک کو جب وہ کاؤنٹ درستوف سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے اسے دیکھ لیا تھا, اور وہ چونکہ پیدل چل کر آیا تھا اور نوکروں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ ایک معمولی سا آدمی ہے, لہذا انہوں نے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا. یوجین راستیناک کو ایک نہ ایک دن کامیاب ہونے کا ایسا یقین تھا کہ غصہ پی گیا اور ایسے رویے کو برداشت کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے, اور وہ کر بھی کیا سکتا تھا, غصہ پینے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا, برداشت کرنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا, اس کے پاس چارہ کار ہی کیا تھا. لیکن اسے یہ ذلت ذرا اس لیے کھل گئی کہ جب وہ داخل ہوا تو خوب سجا سجایا شاندار گھوڑا اور ایسی نفیس گاڑی دیکھی جو اپنے مالک کی عیاشانہ زندگی اور پیرس میں جن چیزوں کی قدر ہوتی ہے ان کی موجودگی کا اشتہار دے رہی تھی. اب یہ کیا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ دولت ہے, مال و زر ہے, اور دوسری طرف یعنی احساس کمتری ہے. اور احساس کمتری, یوجین راستیناک احساس کمتری کا شکار اس لیے ہوا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال و زر نہیں ہے, اتنی دھن دولت نہیں ہے, لہذا وہ احساس کمتری کا شکار ہے. اور انسان ظاہر ہے کہ ایک طرف احساس برتری ہے تو دوسری طرف احساس کمتری ہے. یہ دیکھ کر طالب علم جب ظاہری لقدق کو دیکھتا ہے, ظاہری چکا چوند کو دیکھتا ہے, تو وہ دیکھ کر جو احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے, اور ساتھ ہی اس کے اندر جو ہے ایک چیز بیدار ہوتی ہے یا اسے مضطرب کرتی ہے, اضطراب کا شکار کرتی ہے, اضطراب کی کیفیت میں لے جاتی ہے کہ میں بھی ان جیسا ایک نہ ایک روز جو ہے وہ بنوں گا. یہ دیکھ کر طالب علم کو کمتری کا بڑا احساس ہوا اور وہ اپنے آپ سے کچھ بیزار سا ہو گیا. اس کے دماغ کے خانے میں جن میں اس نے چن چن کر فکرے جمع کیے تھے سارے کے سارے بند ہو گئے. ظاہر ہے کہ راستے میں وہ ہوائی قلعے تعمیر کرتا ہوا آیا تھا, متخیلہ کی دنیا میں کھویا ہوا تھا اور کامیابی کے خواب دیکھ رہا تھا اور اس کی بڑی بڑی خواہشات تھیں, اور جب وہ اس طرح کی چکا چوند کو دیکھتا ہے تو اس کا دماغ ہی بند ہو گیا اور ذہن بھی بالکل کوڑا رہ گیا. خادم نے اس کی آمد کی اطلاع کاؤنٹس کو دینے گیا تو وہ ایک کمرے کی کھڑکی کے قریب ایک پاؤں پر کھڑا ہو کے انتظار کرنے لگا. کونی کھڑکی سے لگا لی
کس نے؟ یوجین راستیناک نے. اور خالی خالی نظروں سے حسین کی طرف دیکھتا رہا. اب ظاہر ہے کہ انسان جب ہوائی قلعے تعمیر کرتا ہے، اپنی کامیابی اسے قریب نظر آتی ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں فیشنیبل دنیا کا حصہ بن جاؤں گا، میں طبقہ اشرافیہ کا حصہ بن جاؤں گا، میرے پاس بھی مال و زر آ جائے گا. اور جب وہ مادام درستوف سے ملنے کے ارادے سے جاتا ہے تو مادام درستوف کے وہاں جو ہے، اب اس نے سوچا تو یہ تھا کہ جاتے ہی جو ہے مجھے 21 توپوں کی سلامی ملے گی، مجھے بہت وارمنگ ویلکم کیا جائے گا، خوش آمدید کیا جائے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اسے انتظار کرنا پڑتا ہے. وقت اسے رینگتا ہوا سا معلوم ہوا. اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وقت جو ہے گزر ہی نہیں رہا. اور وہ یقیناً وہاں سے چل دیا ہوتا، لیکن اس وقت جنوب کے رہنے والوں کی ڈٹائی آڑے آئی. ظاہر ہے کہ وہ فرانس کے ایک ایسے خطے سے، ایک ایسے علاقے سے آیا تھا جہاں پسماندہ لوگ رہتے ہیں، جہاں مفلوق الحال لوگ رہتے ہیں، اور وہ قانون کے طالب علم کی حیثیت سے پیرس میں آیا تھا. اور اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی، بصورت دیگر وہ وہاں سے چل پڑتا. ظاہر ہے کہ اب یہاں سے جنوب کے رہنے والے تمام لوگوں کے بیہیویئر کو رائٹر نے دکھا دیا ہے کہ ڈٹائی آڑے آ گئی. وہ یقیناً وہاں سے چل دیا ہوتا، لیکن اس وقت جنوب کے رہنے والوں کی ڈٹائی آڑے آ گئی. اب یوجین راستیناک پورے جنوب جو فرانس کا علاقہ ہے اس کے تمام لوگوں کے رویوں کا عکاس بن گیا ہے. جو راستہ ہموار دیکھ لے تو معجزے کر دکھاتی ہے. اب وہ ڈٹائی کیا ہے کہ یہ راستہ سیدھا ہے، ہموار ہے، تو اس سے معجزہ ہو کر ہی رہے گا. خادم نے آ کر کہا، جناب مادام اس وقت اپنے خاص کمرے میں ہیں اور نہایت مصروف ہیں. یعنی وہ خاص کمرہ جس میں عام آدمی جا ہی نہیں سکتا. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. یعنی خادم نے بتایا کہ مادام بہت مصروف ہیں، انہیں آپ کا پیغام دے دیا ہے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس سے ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ یو آر نوٹ سو امپورٹنٹ فار مادام درستوف. یعنی آپ بہت زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہیں مادام درستوف کے لیے شاید، لیکن آپ دیوان خانے میں چلیے، وہاں ایک اور صاحب بھی تشریف فرما ہیں. اب یہاں ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک یوجین راستیناک ہی مادام درستوف سے ملنے نہیں آیا، بلکہ ایک اور صاحب بھی مادام درستوف کے دیوان خانے میں ان سے ملاقات کے متمنی ہیں. اسے تعجب ہوا. کسے تعجب ہوا؟ حیرانی ہوئی یوجین راستیناک کو کہ نوکر بھی کیسی خوفناک طاقت رکھتے ہیں، ایک لفظ سے اپنے مالکوں کو مجرم ٹھہرا سکتے ہیں. یوجین راستیناک نے گستاخ نوکروں پر اپنی بے تکلفی ظاہر کرنے کے لیے جس راستے سے نوکر برآمد ہوا تھا اور وہ دروازہ جان بوجھ کر کھولا اور اندر داخل ہو گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے تاریک کمرے میں پایا جس میں نامعلوم کیا علم غلم بھرا پڑا تھا. اب کیا ہے کہ یوجین راستیناک نے نوکر کے ساتھ بے تکلفی کا اظہار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک ایسے کمرے میں داخل ہو گیا جو بالکل ہی تاریک کمرہ تھا اور جس میں ظاہر ہے کہ کباڑ سے بھرا ہوا تھا. باہر سے نوکر کی دبی دبی ہنسی نے اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے. اب نوکر جو ہے وہ اس کی بے وقوفی پر ہنسا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک اور ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم دوسروں کی حماقت پر ہنستے ہیں. نوکر جو ہے وہ جس طرح سے یوجین راستیناک کی حماقت پر ہنسا ہے، اور ہنسنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے، حضور دیوان خانے کا راستہ وہ ہے. یعنی اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ دیوان خانے کا راستہ کون سا ہے. خادم نے اس مصنوعی ادب سے کہا جو طنز سے بدتر تھا. یعنی اس نے طنز سے بھی زیادہ جو ہے وہ بدتر طریقے سے کہا. یوجین راستیناک اس حواس باختگی سے پلٹا کہ نہانے کے ٹب سے ٹکرا گیا. یعنی حواس باختہ ہو گیا، لیکن غنیمت ہوا کہ اس نے ٹوپی سنبھال لی اور وہ پانی میں نہیں گری. کمرے کے باہر گلی تھی جس میں لیمپ جل رہا تھا. اس گلی میں کوئی دروازہ کھلا اور ساتھ ہی یوجین راستیناک نے مادام درستوف کی آواز سنی. پھر گوریوں کی آواز سنائی دی، یعنی موسیو گوریوں کی آواز سنائی دی، اور ایسا معلوم ہوا جیسے وہ ایک دوسرے کو پیار کر رہے. یعنی مادام درستوف اور یوجین راستیناک کی تو ملاقات نہیں ہوئی، البتہ یوجین راستیناک نے
मोसियो गोरियो को देख लिया है और उसे ऐसा शायबा गुजरा कि जैसे मोसियो गोरियो और मादाम द्रेस्तोव एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। वो खाने के कमरे की तरफ लौटा, उसे पार किया और खादिम के पीछे पीछे एक इस्तिकबालिया कमरे में पहुंच गया। यह देखकर के खिड़की सहन में खुलती है। उसने जल्दी से बाहर झांका क्योंकि उसे यह मालूम करने की बेचैनी थी कि यह बुड्ढा गोरियो वाकई वही बोर्डिंग वाला बुड्ढा था या कोई और शख्स। उसका दिल लजब अंदाज से धड़क रहा था और उस वक्त उसे वोत्रा की होश उड़ा देने वाली ये बातें याद आ रही थीं, यानी मोसियो वोत्रा की बातें याद आ रही थीं, होश उड़ा देने वाली बातें। मोसियो वोत्रा ने उसे जब ये कहा था कि साहब ये फ्रांस है और फ्रांस में जो है ये समुद्र की तरह गहरा है और इसमें जो है वो कई वाकयात होते रहते हैं, तो उसने मादाम द्रेस्तोव से मिलने की उस वक्त ठान ली थी और हकीकत जानने की ठान ली थी। और जाहिर है कि इसी वजह से वो यहाँ आया था। और खादिम यूजीन रास्तीनाक के लिए दीवान खाने के दरवाजे पर ठहरा हुआ था। अचानक एक निहायत खुशपोश नौजवान वहां से निकला और बेताबी से कहने लगा, मोर्स, मैं जा रहा हूं। मादाम से कह देना कि मैंने आध घंटे से ज्यादा उनका इंतजार किया है। ये गुस्ताख नौजवान, जिसे यकीनन ये हक पहुंचता था कि तकल्लुफात मलहूज न रखे, अतालवी जबान का कोई गीत गुनगुना रहा था। जाहिर है ये वो एक और शख्स है, मुलाजिम ने, नौकर ने, जिसके बारे में यूजीन रास्तीनाक से कहा था कि मादाम द्रेस्तोव से एक और शख्स भी मिलने आया है और वो दीवान खाने में उस मादाम द्रेस्तोव का इंतजार कर रहा है और आप भी वहां इंतजार कीजिए। अब वो अतालवी जबान का गीत गा रहा है और साथ ये मुलाजिम से कहता है कि मादाम से कहिएगा कि मैंने आध घंटे से ज्यादा तुम्हारा इंतजार किया है, आपका इंतजार किया है। वो यूजीन का चेहरा देखने और बाहर झांकने की गरज से उसी खिड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन हुजूर कुछ और इंतजार कर ले तो मुनासिब होगा। अब मुलाजिम जो है उसे इज्जत दे रहा है, उसके साथ तंज नहीं कर रहा, उसकी किसी हिमाकत पर नहीं हंस रहा, बल्कि उसके साथ एहतराम के साथ पेश आ रहा है और उसे कह रहा है कि हुजूर कुछ और इंतजार फरमा लें तो मुनासिब होगा। मादाम बस तैयार हो रही हैं। मोरिस ने बराबर के कमरे में जाते हुए कहा, यानी मुलाजिम जो है वो बराबर के कमरे में जा रहा था और जाते हुए उसने उसे कहा। ऐन उसी वक्त बुड्ढा गोरियो एक दरवाजे से बाहर निकला जो जीने की तरफ से सहन में गाड़ियों के दाखिल होने की जगह खुलता था। उसके हाथ में छड़ी थी। अब हमें यह भी पता चलता है कि यूजीन रास्तीनाक को भी इस बात का पता चल गया है कि ये वही मोसियो गोरियो है जिसे बुड्ढा गोरियो कहा जाता है और जो बोर्डिंग हाउस में रहता है। उसके हाथ में एक छतरी थी और वो उसे खोलने में ऐसा मुनहमिक था कि यह भी न देखा फाटक में से एक गाड़ी आ रही है और उसमें एक नौजवान सीने पर किसी तमगे का फीता लगाए बैठा है। गोरियो जल्दी से पीछे हट जाता तो कुचला जाता। छतरी से घोड़ा बिदक गया और सीढ़ियों की तरफ लपका। नौजवान ने गुस्से से सर झटका और गोरियो को घूर के देखा। गाड़ी के नीचे कूदने से पहले उसने बुड्ढे के सामने एक ऐसी जबरदस्ती की ताजीम के साथ सर झुकाया जो रुपया उधार लेते वक्त साहूकार को अदा करनी पड़ती है या वो रस्मी तमीजदारी समझे जो किसी बदनाम आदमी से बरतनी पड़ती है। यानी वो सर झुकाना नहीं चाहता, ताजीम नहीं करना चाहता, लेकिन वो न चाहते हुए गोरियों के सामने ताजीमन सर झुकाता और बाद में जिस पर शर्म आती है। बुड्ढे गोरियों ने उसका जवाब निहायत दोस्ताना तरीके और खुश मिजाजी से दिया। जाहिर है कि ये बूढ़े गोरियों का दामाद है और बूढ़े गोरियों के दामाद यानी दो दामाद हैं जो उसे पसंद नहीं करते, लेकिन वो रिवायत के मुताबिक या मामूल के मुताबिक या मामूल की वैल्यूज के मुताबिक उसके सामने सर झुकाते हैं और वो निहायत दोस्ताना तरीके से खुश मिजाजी से उनका जवाब देता है। इससे पता चलता है कि वो अपनी बेटियों के आशिकों से भी मोहब्बत करता है और अपनी बेटियों के दामादों से भी मोहब्बत करता है। कौन? मोसियो गोरियो, यानी जो बुड्ढा गोरियो है। ये वाकयात कुछ इस तेजी से वकू में आए और वो उनमें इतना महव हो गया कि यूजीन रास्तीनाक को ये भी पता चला कि उस वक्त वो कमरे में अकेला नहीं है। अचानक उसने काउंट्स की आवाज सुनी, यानी वो मादाम द्रेस्तोव से मिलने आया है।
کون؟ یوجین راستیناک. اور اس اثنا میں مادام کی آواز سنی ہے. کس نے؟ یوجین راستیناک نے. بالزک جو امیج بناتا ہے وہ معاشرتی رویوں کے امیجز ہوتے ہیں. جیسے یوجین راستیناک کا امیج ہے, جیسے بوڑھا گوریو کا امیج ہے, یا موسیو گوریو کا امیج ہے, یا موسیو ووترا کا امیج ہے, یا مادام وودکے کا امیج ہے, یا وکٹورین کا امیج ہے. تو یہ امیجز فی الاصل معاشرتی رویوں کے امیجز ہیں. وہ ایک فرد کے رویے کا امیج نہیں بناتا, بلکہ وہ سوسائٹی کے عمومی رویوں کے امیجز خلق کرتا ہے. جیسے موسیو گوریو, موسیو ووترا, مادام وودکے اور یوجین راستیناک کے رویوں کے ذریعے مجموعی سماجی صورتحال کو ایکسپریس کیا گیا ہے. موسیو گوریو ہیومن کامیڈی کا ایک ایسا ناول ہے جس میں گوریو شیکسپیئر کے کنگ لیئر سے شانے سے شانہ ملائے ہوئے کھڑا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن کامیڈی میں شامل بوڑھا گوریو ایک ایسا ناول ہے جو شیکسپیئر کے کنگ لیئر کی ٹکر کا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات اگر نہ کی جائے تو یہ ادبی دیانتداری یا انٹلیکچوئلزم کے خلاف ہے. اپنی تمام عظمت, اپنی تمام رفت کے باوجود باپ اور بیٹیوں کے موضوع پر جتنا بڑا ناول بڈھا گوریو ہے, اتنا بڑا ڈرامہ کنگ لیئر بھی نہیں ہے. یہ بڈھا گوریو جو اپنی بیٹیوں پر جان چھڑکتا ہے, ایسا انسان ہے جو اپنی بیٹیوں کی خوشی اور شادمانی کے لیے, بیٹیوں کی فرحت کے لیے, بیٹیوں کی سرشاری کے لیے ہر قربانی دے سکتا ہے. خود بھوکا مر سکتا ہے لیکن ان کے لیے سب کچھ کرتا چلا جاتا ہے, سب کچھ بیچتا چلا جاتا ہے. وہ اس حد تک اپنی بیٹیوں پر فریفتہ ہے, ان کی خوشیوں کا طلبکار ہے کہ وہ ان کے عاشقوں کو دعائیں دیتا اور ان کی خوشنودی کا خیال رکھتا ہے. لیکن وہ دھتکارا ہوا انسان ہے, اس کی بے انتہا محبت کی کسی کو قدر نہیں. وہ ایسی بے چارگی کی موت مرتا ہے جیسی موت ایک شریف انسان کو نہیں مرنا چاہیے. بے مہر, بے مروت معاشرے میں ایسے وفاشیار اور محبت کرنے والے لوگوں کا انجام اس سے مختلف کیا ہو سکتا ہے. لیکن بوڑھا گوریو کے انجام سے مذکورہ ناول کا جوان ہیرو پیرس میں نت نئے خوابوں کی تعبیرات ڈھونڈنے کے لیے آنے والا یوجین راستیناک ناول میں ایک نئی روح پھونک دیتا ہے, ایک نیا ولولہ پیدا کر دیتا ہے. وہ جان چکا ہے کہ بے مہر, بے مروت, بے وفا شہر کو کس طرح فتح کیا جا سکتا ہے. اسے فتح کرنے کے لیے مہر اور محبت کی نہیں بلکہ صفاقی کی ضرورت ہے. بڈھا گوریو میں وہ خطوط جو بہنیں اپنے بھائی یوجین راستیناک کے نام لکھتی ہیں, وہ بھائی اور بہنوں کے محبت کے رشتے کی خوبصورت اور مؤثر ترین تعبیر بن جاتے ہیں. چھوٹے بڑے لکھنے والوں کے ہاں ایک دعویٰ ضرور ملتا ہے. شاعرانہ اور حقیقی دعووں کا کوئی حساب لگانے بیٹھے تو پاگل ہو جائے. لیکن بالزک نے جتنا بڑا دعویٰ کیا ہے اس کی مثال دنیا ادب میں نہیں ملتی. اور پھر اپنے آپ کے لیے اس نے جو ثبوت پیش کیا اس جیسا ثبوت بھی دنیا ادب کم ہی پیش کر سکتی ہے. بالزک کا دعویٰ تھا کہ وہ سماج کا سیکرٹری جنرل ہے. یعنی سیکرٹری جنرل کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ سماج کے تمام طبقات کی نمائندگی کرے, تمام طبقات سے جڑے ہوئے لوگوں کی ترجمانی کرے. اس میں بالزک جو ہے وہ کامیاب ہوا. بالزک ناکامیوں, مشکلات, الجھنوں اور ذاتی پریشانیوں سے کبھی نہیں گھبرایا. بے شمار دکھوں, بے شمار غموں اور بے شمار کلفتوں کے باوجود وہ ہمیشہ تخلیقی کام میں انہماک کے ساتھ مصروف رہا اور انتھک محنت اور لگن سے اس نے لکھنے کے عمل کو جاری اور ساری رکھا. اور ادب عالیہ میں ایک بڑے تخلیق کار کے روپ میں وہ ہمارے سامنے آتا ہے. بالزک جب کرداروں کا امیجز بناتا ہے تو وہ ایک انفرادی کردار نہیں ہوتے بلکہ وہ معاشرتی رویوں کے عکاس بن جاتے ہیں. جس طرح یوجین راستیناک, جس طرح میکسم, جس طرح مادام درستوو. ارے میکسم تم جا رہے تھے, اس نے ملامت کے لہجے میں کہا جس میں ناراضی کا بھی پہلو تھا. کاؤنٹس نے یہ نہ دیکھا تھا کہ
ابھی ایک گاڑی آ کے رکی ہے. یوجین راستیناک ایک دم سے مڑا تو وہ نظر آئی. اس وقت وہ بڑے ٹھسے میں تھی اور ایک دلکش اور نفیس اونی لباس پہن رکھا تھا جس پر گلابی فیتے کے پھول ٹکے ہوئے تھے. اس کے بال قدرے بے پرواہی سے بنے ہوئے تھے جیسے پیرس کی عورتیں اکثر صبح کے وقت رکھتی ہیں. اس کی خوشبو سے تمام فضا معطر تھی. وہ غالباً ابھی غسل کر کے نکلی تھی. کون؟ مادام درستوف، جس سے اس کی خوبصورتی اور دلکشی دوبالا ہو گئی تھی. اس کی آنکھوں میں ایک دلفریب چمک تھی. نوجوانوں کی آنکھیں سب کچھ دیکھ لیتی ہیں اور ایک عورت کی خوبصورتی کا ان پر کچھ ایسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے پودے ہوا میں سے ضروری اجزاء کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. لہذا یوجین راستیناک کو بھی اس عورت کی تر و تازگی اور نرمی کا اندازہ کرنے کے لیے اس کے ہاتھوں کو چھونے کی ضرورت نہیں تھی. اس کی جلد کی گلابی رنگت اس کے مہین لباس میں سے جھلک رہی تھی اور جب ذرا کپڑا ہٹ جاتا تھا تو گوری گوری گردن نظر آنے لگتی تھی. یوجین راستیناک اس کے گریبان کو تکے جا رہا تھا. کاؤنٹس کو جسم کا تناسب نمایاں کرنے کے لیے سینہ بند کی ضرورت نہ تھی بلکہ لباس کی پیٹی سے ہی اس کی کمر کی نزاکت ظاہر ہو رہی تھی. اس کی گردن محبت کا پیغام دے رہی تھی. پاؤں سلیپروں میں نہایت خوبصورت معلوم ہو رہے تھے. جب میکسم نے اس کا ہاتھ چومنے کے لیے پکڑا تو یوجین راستیناک کی نظر میکسم پر پڑی اور کاؤنٹس نے یوجین کو دیکھا. اب یہ وہ مغربی معاشرت ہے جس کو ایک سماجی رویے کے طور پر نوبل نگار نے دکھایا ہے. اور یوجین مادام درستوف کے ہاں جب پہنچتا ہے تو میکسم اور مادام درستوف کے مابین محبت کا جو منظر دیکھتا ہے، اس منظر کو ایک بڑے کینوس کی صورت میں، معاشرتی رویوں کی صورت میں دکھایا ہے. کس نے؟ نوبل نگار نے. اچھا موسیو اور راستیناک آپ ہیں. اچھا موسیو اور راستیناک آپ ہیں. آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. اس نے اس انداز سے کہا جیسے اسے حکم چلانے کی عادت ہو اور سمجھدار لوگ فوراً اس کا حکم بجا لاتے ہوں. میکسم نے یوجین سے نظریں ہٹا کر کاؤنٹس کی طرف ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اس اجنبی کو فوراً رخصت ہو جانا چاہیے. یعنی اب یوجین اور میکسم کے درمیان ایک چشمک کا سلسلہ شروع ہو گیا. ایک حسد کی صورت پیدا ہو گئی. اچھا تو پیاری اب تم اسے چلتا کرو. یعنی میکسم کی یہ خواہش ہے کہ اس کو یعنی یوجین راستیناک کو یہاں سے چلتا کیا جائے. اس مغرور اور بدمزاج شخص میکسم کا مطلب واضح تھا. اب مغرور اور بدمزاج کون ہے؟ میکسم ہے. کیوں؟ کہ اس کے پاس دھن ہے، دولت ہے، مال و زر ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے. اور دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف یوجین راستیناک جو جنوب سے آیا ہوا قانون کا طالب علم ہے اور کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ بورڈنگ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے پاس وہ دھن دولت مال و زر نہیں ہے. کاؤنٹس عجیب بیچارگی اور عاجزی سے میکسم کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی. عورت کا چہرہ اس کے سارے راز یوں افشاں کر دیتا ہے کہ اسے پتہ تک نہیں چلتا. ظاہر ہے کہ اس کے چہرے کی عاجزی اور بیچارگی سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ یوجین راستیناک کے بارے میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ پہلی دفعہ میرے یہاں آیا ہے اور اس طرح اس کو نکال دینا مناسب نہیں ہے. یوجین راستیناک کے دل میں اس جوان کی طرف سے شدید نفرت کا جذبہ پیدا ہوا. ظاہر ہے کہ یہ نفرت کا عمل دو طرفہ عمل ہے. یعنی پہلے میکسم کے دل میں اس کے لیے حسد اور نفرت پیدا ہوئی ہے. اب جو ہے یوجین راستیناک کے دل میں بھی میکسم کے لیے حسد اور نفرت پیدا ہو گئی ہے. اور یہ امیج ایک معاشرتی رویے کو ایکسپریس کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ میکسم کے تراشے ہوئے خوبصورت گھنگریالے بالوں کا وہ اپنے بے ڈھنگے بالوں سے مقابلہ کر رہا تھا. اب یہاں احساس کمتری اور احساس برتری دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. یعنی یوجین راستیناک جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو اپنی طرف بعد میں دیکھتا ہے تو اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے. پھر میکسم کے بوٹ عمدہ چمڑے کے اور صاف ستھرے تھے. اس کے برخلاف اتنی احتیاط سے چلنے کے باوجود اس کے جوتوں پر کیچڑ کے ہلکے ہلکے دھبے تھے. کس کے؟ یوجین راستیناک کے. اب وہ کمپیئر کر رہا ہے، وہ موازنہ کر رہا ہے، تقابل کر رہا ہے. یعنی میکسم کی چیزوں کے ساتھ
اور اپنی چیزوں کے ساتھ، یعنی دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کر رہا ہے، موازنہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ میکسم نے ایک نہایت چست قسم کا اوور کوٹ پہن رکھا تھا جس سے اس کا جسم ایک خوبصورت لڑکی کا سا معلوم ہوتا تھا، اور یوجین دوپہر کے 2:30 بجے کا کالا کوٹ پہنے ہوئے تھا، لہذا اس خوش پوش، دراز قد، زرد روح، چمکیلی آنکھوں اور گٹھیلے جسم والے آدمی کے مقابلے میں، جس کا کام ہی یہ تھا کہ بے یار و مددگار لڑکیوں کے جذبات سے کھیلا کرے، بیچارے دبلے پتلے اور حساس قصباتی نوجوان کو شدت سے اپنی کمتری اور بے مائگی کا احساس ہونے لگا۔ اب یہاں جو ہے وہ دو معاشرتی رویوں کو دکھایا گیا ہے کہ ایک جو ہے وہ عیاش قسم کا کردار ہے میکسم کی صورت میں، اور دوسری طرف دوسرا کردار ہے جو ایک قصباتی نوجوان ہے اور جسے اپنی کمتری اور بے مائگی کا شدت سے احساس ہونے لگا ہے۔ یعنی ایک طرف جو ہے وہ بے یار و مددگار لڑکیوں کے جذبات سے کھیلنے والا اوباش نوجوان کا کردار دکھایا گیا ہے میکسم کا، تو دوسری طرف یوجین راستی ناک جیسا حساس قصباتی نوجوان ہے جو کمتری اور بے مائگی کا احساس ہو گیا ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے بالزک نے کیا کیا ہے؟ بالزک نے جو ہے معاشرتی رویوں کے امیجز بنائے ہیں۔ یوجین راستی ناک جو ہے ایک معاشرتی رویے کا نام ہے، تو دوسری طرف میکسم جیسا کردار ایک اور معاشرتی رویے کی عکاسی کر رہا ہے، یا ایک اور معاشرتی رویے کا امیج ہے جو بے یار و مددگار لڑکیوں کے جذبات سے کھیلنے والا ایک عیاش نوجوان ہے۔ ظاہر ہے کہ بالزک نے اپنے کرداروں کے ذریعے معاشرتی رویوں کی ترجمانی کی ہے۔ وہ ایک کردار کو ایک معاشرتی رویے کے ترجمان کے طور پر دکھاتا ہے۔ ایک سطح پر وہ جب حقیقت نگاری کا دعوے دار ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا ادعا فرانس کی سماجی زندگی کی حقیقتوں کو دکھانا ہے، تو وہ ایک لحاظ سے ڈارون کی تھیوری سروائیول آف دا فٹسٹ، یعنی ایک کردار نیچرل انداز سے کس چیز کا انتخاب کرتا ہے، یعنی نیچرل سلیکشن۔ ڈارون ایک لحاظ سے فکری و فنی طور پر بالزک کا پیشرو ہے، پریڈیسیسر ہے۔ انسان اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے مادی دوڑ دھوپ کا حصہ بنتا ہے، جیسے یوجین راستی ناک معاشرتی دوڑ دھوپ کا حصہ بنا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ سوسائٹی کی دوڑ دھوپ مادیت کے لیے ہے۔ جو سب سے آگے نکل جاتا ہے معاشرے میں، وہ مادیت کی دوڑ میں جیت جاتا ہے، فتح سے ہمکنار ہو جاتا ہے، اسے اپنی خوابوں کی دنیا مل جاتی ہے، اسے اپنی خواہشات کی تعبیرات مل جاتی ہیں۔ معاشرے میں کامیابی کے عناصر و عوامل کے لیے انسان کی دوڑ دھوپ بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کئی طرح کی دوڑ دھوپ ہے جس میں معاشرتی زندگی کے کئی ایلیمنٹس جو ہیں وہ شامل ہیں۔ جب بالزک جو ہے وہ مختلف کرداروں کو دکھاتا ہے، ایکسپریس کرتا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ طرح طرح کے کردار نظر آتے ہیں، اور وہ ایک کردار ایک پورا امیج ہوتا ہے، ایک پوری علامت ہوتا ہے، اور وہ ایک فرد کا امیج نہیں ہوتا، ایک فرد کی علامت نہیں ہوتا، بلکہ وہ پورے معاشرتی رویوں کی علامت ہوتا ہے۔ وہ امیج جو ہے وہ پورے معاشرتی رویوں کو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے میکسم کو دیکھا، جس طرح ہم نے موسیو ووترا کو دیکھا، جس طرح ہم نے مادام وودکے کی منتقم مزاجی کو دیکھا، مادام وودکے منتقم مزاج ہو جاتی ہے کس کو لے کر؟ موسیو گوریو کو لے کر۔ موسیو گوریو جب جوئے میں سب کچھ ہار چکنے کے بعد مادام وودکے کے بورڈنگ ہاؤس میں آتا ہے، اور اس کے پاس تھوڑا مال و دولت بھی ہے، تو مادام وودکے جو ہے اپنے خوابوں کی دنیا میں چلی جاتی ہے، اپنی خواہشات کی دنیا میں چلی جاتی ہے، اور اس کا جی اس للک کی طرف چلا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا ہو کہ مادام وودکے یہ سوچ رہی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، یعنی اس بیوہ کی ایک بار پھر موسیو گوریو کے ساتھ شادی ہو جائے، اور آغاز میں وہ موسیو گوریو ہوتا ہے، اور اس کے پاس دھن دولت ہوتا ہے، اور وہ اس کے روپے پیسے کا حساب اپنے من ہی من میں اپنے ذہن میں لگاتی ہے، اور پھر یہ سوچتی ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ فیشنیبل دنیا فرانس کی جو ہے اس کے حساب سے ہم زندگی گزار سکتے ہیں اگر میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ حسین ہے، جمیل ہے، یہ اب بھی وہ سب کچھ ایک عورت کو دے سکتا ہے جس کی ایک عورت کو خواہش ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اور وہ اب بھی ایک اچھی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکتی ہے فرانس کے فیشنیبل طبقے کی طرح، فرانس کی ایلیٹ کلاس کی طرح۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کا خوابوں کا ایک جہان ہوتا ہے، لیکن کیا ہے
کہ وہ انتقام لینے پر تل جاتی ہے جب اسے حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، اور پھر وہ تمام عمر حقیقت کا پھر پتہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتی۔ یوجین راستیناک جب مادام درستوف سے ملنے جاتا ہے، وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے دیوان خانے میں، اور پھر وہاں کے ملازم اسے بتاتے ہیں کہ ایک اور صحابی مادام درستوف سے ملنے آیا ہے، اور وہ میکسم ہوتا ہے، اور میکسم اور یوجین راستیناک، یوجین اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنا تقابل کرنا شروع کر دیتا ہے، کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ مادام درستوف سے جب ملنے جاتا ہے تو میکسم کے ساتھ۔ اور اس طرح یہ جو یوجین راستیناک کا امیج ہے، یہ جو ایک علامت ہے، یہ پورے معاشرتی رویوں کی علامت ہے جو پھیل جاتے ہیں بڑے کینوس پر۔ یعنی ایک جنوب سے آیا ہوا حساس قذباتی نوجوان جو ایک طرح سے کمتری اور بے مائگی کا احساس میں مبتلا ہے، تو دوسری طرف میکسم جیسا بے یار و مددگار لڑکیوں کے جذبات سے کھیلنے والا ایک اوباش نوجوان۔ یہ دو الگ الگ امیجز ہیں، یہ دو الگ الگ علامتیں ہیں، اور یہ معاشرتی رویوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہی وہ بڑا ہنر ہے، یہی وہ پرفیکشن ہے، آرٹسٹک پرفیکشن ہے جو نصیب ہے، جو میسر ہے بالزک کو۔ اور بالزک جو ہے اس کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ وہ کسی ایک فرد کو نہیں دکھاتا، بلکہ ایک فرد کو ایک امیج بناتا ہے، اور اس امیج کے ذریعے معاشرتی رویوں کو، سماجی رویوں کو دکھاتا ہے، سماجی اقدار کو دکھاتا ہے۔ یوجین راستیناک کے جواب کا انتظار کیے بغیر مادام درستوف تیزی سے دوسری نشست گاہ میں چلی گئی۔ اس کے ڈھیلے ڈھالے لباس کے دامن ایسے پھڑپھڑا رہے تھے کہ وہ بالکل تتلی لگ رہی تھی۔ میکسم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ یوجین راستیناک بھی غصے میں ان کے پیچھے پہنچا، اور اس طرح یہ تینوں لمبے چوڑے دیوان خانے کے بیچوں بیچ آتش دان کے قریب پھر اکٹھے ہو گئے۔ طالب علم خوب جانتا تھا کہ میکسم اس سے چڑ جائے گا، مگر ظاہر ہے یہ انسانوں کے رویے ہیں، اور جس طرح کی سچویشن ہے، جس طرح کی صورتحال ہے جس میں مادام درستوف ایک اور طرف چلی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے میکسم چلا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے یوجین راستیناک چلا جاتا ہے، تو ظاہر ہے جیسی صورتحال ہے اس میں یوجین راستیناک جب چلا جاتا ہے تو اسے بخوبی علم ہے کہ وہ چڑ جائے گا، مگر اس وقت یوجین راستیناک اسے جلانا ہی چاہتا تھا، اسے حسد میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ناول نگار نے یہاں انسانوں کی نفسیات کی ایک جھلک دکھائی ہے، ایک انداز سے ان کو ایکسپریس کیا ہے۔ چاہے مادام درستوف ہی کیوں نہ خفا ہو جائے، اچانک اسے خیال آیا کہ مادام وبو سے کے ہاں ڈانس پر بھی یہ نوجوان موجود تھا، اور اب اسے اندازہ ہو گیا کہ مادام درستوف سے اس کے تعلقات کس قسم کے تھے، اور پھر نوجوان کسی دلیری اور بے باکی کے ساتھ جویا تو سرے سے بیکار جاتی ہے، یا پھر بہت زور دل سے کامیاب ہوتی ہے۔ دل ہی دل میں بولا یہ شخص میرا رقیب ہے، اس سے نبٹنا ہی پڑے گا۔ یعنی یوجین راستیناک اور میکسم کے درمیان اب جو رقابت ہے، اب جو حسد ہے، وہ پیک پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ دلیری نہیں تھی بلکہ حماقت تھی۔ اب دلیری اور حماقت کو بھی ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ یہ میرا رقیب ہے، لہذا اسے نبٹنا ہی پڑے گا۔ اب ناول نگار جس بصیرت کا اشارہ کر رہا ہے، یہ دلیری نہیں تھی بلکہ حماقت تھی۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ کاؤنٹس میکسم کی عادت ہی یہ تھی کہ کسی کو ایسا اشتعال دے کر وہ کوئی بدتمیزی کر بیٹھے، پھر کاؤنٹ پستول نکال کے لڑنے کو تیار ہو جاتا تھا اور اپنے مقابل کو مار ڈالتا تھا۔ یعنی میکسم جو ہے یہ اس کا پرانا وتیرہ تھا کہ وہ ایسا ہی کیا کرتا تھا کہ اپنے حریف کو اشتعال دلاتا تھا اور پھر اس کو مار ڈالتا تھا۔ گوریو یوجین بھی اچھا شکاری تھا اور اس کا نشانہ بھی برا نہ تھا، لیکن اس کی مشق زیادہ نہ تھی۔ دروازہ کھلا اور دو آدمی گاڑی میں آیا تھا۔ ٹوپی کے بغیر ایک دم سے اندر داخل ہوا۔ اس نے کاؤنٹس کو سلام کرنے سے اعتراض کیا اور یوجین کو غور سے دیکھتے ہوئے کاؤنٹ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ کیسا مزاج ہے؟ اس نے کچھ ایسی گن جوشی سے پوچھا کہ یوجین راستیناک کو تعجب سا ہوا۔ قصباتی لوگوں کو کیا معلوم کہ 3 آدمیوں کی ٹولی میں کیا مزہ رہتا ہے۔ اب کیا ہے کہ یہاں ایک ایسی سچویشن پیدا کر دی گئی ہے جس سچویشن کو ایک قصباتی، ایک دیہی ذہن رکھنے والا جو ہے سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ بھی عجیب حقیقت ہے جس کو ایکسپریس کیا ہے ناول نگار نے۔
موسیو درستوف، کاؤنٹس نے اپنے شوہر سے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا. یوجین راستیناک نے بڑے ادب سے جھک کر سلام کیا. اب کیا ہے کہ ایک اس کا عاشق ہے میکسم، اب اس کا شوہر آ گیا ہے مادام درستوف کا. مادام درستوف یوجین راستیناک سے تعارف کرواتی ہے. یوجین نے بڑے ادب سے جھک کر سلام کیا ہے. ایک طرح سے یہ دیہی زندگی کی اخلاقیات کا خاصہ ہے، اور یہ موسیو یوجین راستیناک ہیں، اور مارسیلاک خاندان کے سلسلے سے دی کونٹس سے وبوسیاں کے عزیز ہوتے ہیں. مجھے ان سے ملاقات کا شرف وہیں حاصل ہوا تھا، کونٹس بولی. اب کونٹس یوجین راستیناک کا تعارف کروا رہی ہے اپنے ہسبینڈ سے، اپنے شوہر سے، اپنے خاوند سے. مادام وبوسیاں کی قرابت داری کا ذکر کونٹس نے کسی قدر دھیمی آواز میں کیا تھا، لیکن اس فخر کا اظہار بھی مقصود تھا کہ میں صرف ممتاز ترین لوگوں سے ملتی ہوں. اس کا اثر نہایت اچھا ہوا. کاؤنٹ کا رسمی اور سرد مہری کا اندازہ بدل گیا، اور وہ بھی تعظیماً جھکا. یعنی اب یہاں کیا ہے کہ پیرس کے لوگوں کا ایک دوسرے سے جو ملنا ملانا ہے، یہاں مادام درستوف کے ذریعے پتہ چلتا ہے. جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ یوجین راستیناک کا تعارف کرواتی ہے تو یہ دکھاتی ہے کہ ہم ملنے ملانے میں بھی اشرافیہ سے ملنے ملانے کے قائل ہیں، اور وہ پہلے سرد مہری کے جذبات کا حامل تھا. اب کیا ہے؟ اب وہ اس کے جذبات میں، اس کی سرد مہری میں بدلاؤ آیا ہے، اور وہ بھی تعظیماً جو ہے یوجین راستیناک سے جھک کر ملا ہے. یہ ہے وہ حقیقت نگاری جو تمام تر جزیات کے ساتھ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں عمیق مشاہدہ اور تخلیقی تجربہ باہم آمیز ہیں. یعنی آرٹسٹک پرفیکشن جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے. یعنی ایک طرف جو ہے وہ سامنے کی زندگی کا مشاہدہ ہے، اس کا سوشل ایکسپیرینس ہے لکھنے والے کا، تو دوسری طرف اس کے پاس فنی ہنرمندی ہے. یعنی دونوں کا امتزاج جو ہے وہ ایک طرح کے ریئلزم کو جنم دیتا ہے، اس کو خلق کرتا ہے.